بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خود ہی یہ ارشاد فرمایا اے سیدہ مریم میں عام انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب اس سے آگے واقعے کا تسلسل یہاں پہ جاری ہے۔ حضرت سیدہ مریم نے جب یہ سنا یہ مجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور بیٹا بھی کیا میں نے عرض کیا تھا کہ غلامًا زکیہ میں یہ بشارت موجود تھی کہ اللہ کریم بیٹا بھی عطا فرمائے گا اور اس کو مقام نبوت بھی عطا فرمائے گا، وہ پاکیزہ بیٹا ہو، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ حضرت سیدہ مریم نے جب یہ سنا تو کہا قالت انا یکون لی غلام، آپ نے فرمایا کمال ہو گیا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بد کردار عورتوں میں سے۔ حضرت سیدہ مریم نے جواباً حضرت جبریل کو یہ ارشاد کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میری پوزیشن یہ ہے لم یمسسنی بشر۔ اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا غور فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو حصہ ہے لم یمسسنی بشر، اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا، میرا نکاح ہوا، میں شادی شدہ نہیں، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک لگا کے چھو کے دیکھا نہیں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں، نکاح نہیں، شادی نہیں، خامد نہیں، شوہر نہیں، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بد کردار، اور نہ ہی میں بولیے کیا، نہ ہی میں بد کردار۔ اس میں یہ ہے کہ نہ تو میری شادی ہوئی، نہ تو میرا نکاح ہوا، اور نہ ہی خدا نہ خواستہ میں لوز کریکٹر والی ہوں، نہ ہی میرا کریکٹر اور کردار ہی غلط اور لوز ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوگا کیسے، میرے ہاں اولاد ہوگی کیسے، مجھے بیٹا ملے گا کیسے؟ آپ نے یہ حیرت
اور تعجب کا اظہار کیا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ. یہ سارا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے نے جناب جبریل نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قال کذالک. انہوں نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ نہ تو آپ کی شادی نکاح ہوئی، نہ ہی آپ لوز کریکٹر ہیں، آپ کا کردار بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. آپ جو ہے آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود ہوگا کیا؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا جیسے میں ارشاد فرما رہا ہوں، یعنی بغیر خامد کے، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا فرما دے گا. قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی ہین، کہا کہ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے هو علی ہین، کہ یہ کام کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دینا، یہ کام میرے لیے تو بڑا آسان ہے. اونچی بات سے بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس سارے معاملے میں جو شان یہاں پہ عظمت اللہ کریم آپ نے خود ظاہر فرمایا. فرمائیں ان کو کہہ دیجئے قال ربک هو علی ہین، کہ اے سیدہ مریم آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے یہ سارا کام آسان ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت، بغیر باپ کے ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرتوں میں سے بہت بڑی شان قدرت ہے. اور اس سے یہی چیز واضح کرنی مقصود ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے. آپ کے سامنے ہے انسانوں کو 2-3 مختلف طریقوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فطری اور نیچر کے مطابق جس طریقے کار سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے 9 ماہ کے بعد انسان جو ہے اس دنیا کے اندر نارملی روٹین میں وجود میں آ جاتا ہے. مگر انسانوں کو اس کے علاوہ طریقوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا. بولیے سبحان اللہ. دیکھیے نا، اربوں انسان دنیا میں موجود ہے. ہر انسان کو پیدا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے. یہ فطری طریقہ قدرت نے ایک عام معمول اور روٹین کے مطابق اختیار فرمایا، مگر ہر انسان ایسے طریقے پہ پیدا نہیں فرمایا گیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیا، کامل انسان بنا دیا. حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ حوا کو بھی بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، اور اس شان سے پیدا فرمایا کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک پسلی جس میں اقدس سے نکال کر اس پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اللہ نے انہیں تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. یہاں والدہ موجود تھی، ماں موجود تھی. جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
ابن مریم ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بار بار فرمایا ابن مریم، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو موجود تھی، مگر فرمایا اس اعتبار سے جناب عیسیٰ اللہ کے ہاں جناب آدم کی طرح ہیں کہ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، یہاں والدہ موجود تھی مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا جو مختصر حصہ جو ہم نے پڑھا، اس میں دو نکات جو ہیں یہ خاص طور پر سمجھنے والے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ مریم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے جواب میں جو حضرت سیدہ مریم نے کہا، انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہ نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں خدا نخواستہ بد کردار ہوں۔ اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی موقع پر اگر کسی شخص کو اپنی عزت کی دفاع کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے اور اپنی معاشرتی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کسی وقت کسی بندے کو اپنی زبان سے اپنی تعریف بھی کرنی پڑ جائے تو وہ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ بات سمجھیں، وہ بھی جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی معاملہ انسانی زندگی میں ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے اس کی زبانی پروٹیکشن کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں، یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں سوائے اس کے کوئی گواہ نہیں، تو وہ بندہ اپنی زبان سے اپنی عزت کے دفاع کی خاطر جو کلمات بھی کہے ان کو فخر یا غرور یا اس معاملے میں لیا جائے گا نہیں۔ جیسے حضرت سیدہ مریم نے اپنی شان خود اپنی زبان سے بیان کی کہ میں تو کوئی بد کردار نہیں، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، پھر میرے ہاں بیٹا پیدا کیسے ہوگا، اپنی زبان اقدس سے خود اپنی شان کا بیان کیا۔ سو اس سے یہ مسئلہ علماء نے اخذ کیا کہ اگر کبھی کسی وقت اظہار حقیقت کے طور پر یا اپنی عزت کے دفاع کے لیے کسی بندے کو اپنی زبان سے بھی اپنی تعریف کرنی پڑ جائے تو اس کے لیے وہ بالکل جائز اور درست ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو اصل پیدا فرمانے کا مقصد کیا تھا، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بغیر باپ کے پیدا کرنا بڑا آسان ہے، اور ہم یہ کریں گے اس لیے تاکہ جناب عیسیٰ کو لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ دیکھیے ہر وقت بندے کو اسباب کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ دین کا حکم ہے۔ اسباب کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ دین کا حکم ہے، مگر اسباب کے دھیان کے ساتھ ساتھ کبھی بھی بندے کو ان اسباب کے پیدا کرنے والے رب سے کبھی بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا ظہور فرما دیتا ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں کہ ایک عورت جوان ہو، ایک مرد جوان ہو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھا جائے، وہ ایک دوسرے کی قربت اختیار کریں، اس کے بعد جا کے ایک خاص مدت گزرے، اس کے بعد جا کے انسان پیدا ہو، یہ سارے اسباب ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ اللہ کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر پھر قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو اپنی کتاب میں باقی رکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انہوں نے اس روئے زمین پر زندگی گزاری اس کا سارا قرآن میں بیان فرما کر پھر حضور کی زبان سے اس بات کا اعلان فرما کے کہ جناب عیسیٰ کو قرب قیامت پھر زمین پر نازل فرمایا جائے گا، یہ ساری شانیں اور عظمتیں
قرآن و حدیث میں بیان فرما کر فرمایا اس لیے ہم نے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے عیسیٰ کو بطور دلیل اور نشانی کے پیش فرما دیں کہ دیکھو تمہارے رب کی قدرت کی شان کی ہے، دیکھو اپنے رب کی طاقتوں کو، دیکھو اپنے رب کی قدرتوں کو، دیکھو اپنے رب کی شان کو۔ ہمیشہ اسباب کی طرف ضرور توجہ کرو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مگر اس اسباب کے ساتھ ساتھ اس مالک کائنات کی شانوں پر بھی ضرور توجہ رکھو، اس کی قدرتوں کو بھی ضرور پہچانو، اس کی عظمتوں کو بھی ضرور پہچانو، اس کی شانوں کا بھی مشاہدہ کرو کہ وہ جب چاہتا ہے بغیر باپ کے اولاد کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ جب چاہتا ہے بغیر ماں اور باپ کے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کبھی ایک طرف موجود ہے دوسری طرف موجود نہیں، کبھی دونوں ہی موجود نہیں، جیسے اس کی وہ شان ہے۔ فرمایا آیۃ للناس، ہم نے جناب عیسیٰ کو پیدا اس لیے کیا کہ عیسیٰ کو کائنات کے سامنے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور ہم انہیں اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور ایسی عظیم شان رحمت بنائیں کہ وہی آخری نبی ہوں رحمت للعالمین سے پہلے، اور رحمت عالم کی شانوں کا بھی وہی بیان کرتے رہے، ایسی رحمت بنائیں کہ رحمت عالم کی شان کا بھی وہ بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ کریم کو منظور ہوا پھر اگلے سال انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہیں سے شروع کر کے واقعہ میلاد مزید تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔